بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بے انتہا احسان کیا کہ ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، 15ویں پارے کی شروع کی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک معجزے کے طور پر ہمیں اور آپ کو عنایت کیا۔ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا یہ خود ایک معجزہ ہے، اور پھر آپ کو اتنے سارے معجزات دیے گئے۔ قرآن کریم خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ آپ کو قرآن اور دیگر معجزات کا عطا ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طریقے سے اور بھی دیگر اولو العزم پیغمبر اور نبی جن کی لمبی عمر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو جتنی مرتبہ پیغام لے کے بھیجا، اتنی مرتبہ کسی نبی کے پاس نہیں بھیجا۔ صرف 23 سال کی اس قلیل مدت میں، یعنی نبی بنے 40 سال میں، اس کے بعد 23 سال تک آپ زندہ رہے، کل 63 سال کی زندگی ہوئی۔ نبی بننے کے بعد 23 سال کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کسی نبی کے پاس صرف 24 مرتبہ، کسی کے پاس 100، کسی 23 سال کی مدت میں آپ نے جو کام کیا، جو پیغامات دیے، جو آپ نے امت کو تعلیم دی، صحابہ کی جو ٹیم تیار کی، آپ نے جو محنتیں کی، اور آپ کی محنت کا جو نتیجہ اور پھل ظاہر ہوا، اور قیامت تک جو آپ کی تعلیم چلے گی، یہ سب ایک معجزاتی طور پر ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک معجزہ ہے۔ بہرحال میں نے جو بھی آیت کریمہ تلاوت کی، آپ حضرات جانتے ہیں رجب کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق اور کنفرم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر کب گئے۔ چڑھنے کو معراج کہا جاتا ہے، معراج کا معنی چڑھنا۔ تو آپ زمین سے آسمان پر گئے، اللہ کے پاس گئے، 7 آسمان پار کر گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، اور بھی کہاں گئے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ کس مہینے میں پیش آیا؟ تو زیادہ طور پر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ رجب ہی کا مہینہ ہے، اور بعض جگہ پر 27 رجب کا واقعہ لکھا ہے کہ 27 کے دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، اگرچہ وہ 28 کی رات کہلائے گی، تو 27 کے بعد جو 28 کی رات آئی، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد سے ہی اگلے دن کی تاریخ چالو ہو جاتی ہے،
اور انگریزی تاریخ 12 بجے کے بعد، تو 27 یعنی 28ویں کی شب میں 27 دن گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں میں ربیع الاول کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں بعض جگہ پر کچھ اور ہے، کسی اور مہینے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال جب بھی ہوا ہو، لیکن یہ واقعہ برحق ہے اور قرآن کریم نے خود اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، نے اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، اس رات میں مسجد حرام سے چلے۔ قرآن نے بڑا انوکھا طرز کھینچا اور 1-2 لائن میں پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہاں سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کون مسجد اقصی؟ اس کی بھی تفسیر اللہ نے بتائی، الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ سمیع بھی ہے، سننے والی ذات، بصیر، دیکھنے والی ذات۔ اب اس کی تفصیل اور ڈیٹیل کچھ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے اور کچھ جو ہے حدیثوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، رات کے آخری پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، چھت کو پھاڑ کر کے آپ تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ بتانا تھا کہ اب جو واقعہ ہونے والا ہے یہ سب عقل کے خلاف ہونے والا ہے۔ انسان گیٹ سے داخل ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل امین ہمیشہ گیٹ سے آتے تھے، لیکن آج اوپر سے آ رہے ہیں چھت کو چیر اور پاڑ کر، کہ آج جو واقعہ ہے وہ خلاف عقل ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل کو، سینہ مبارک کو 4 مرتبہ چاک کر کے دھویا گیا، سینے کو چاک کر کے 4 مرتبہ آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو دھویا گیا۔ سونے کے تشت میں حضرت جبرائیل امین اس کو رکھتے اور زمزم کے پانی سے خوب پاک صاف کر کے پھر اندر فٹ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر شریف صرف 4 سال کی تھی، جب آپ چھوٹے بچے تھے، اور ایک مرتبہ 10 سال کی عمر میں، 10 یا 12 13 کچھ اس طرح مختلف روایتیں ہیں، اور ایک مرتبہ بعثت کے وقت، یعنی جب آپ نبی بنائے جانے لگے، اور ایک مرتبہ یہی معراج کے وقت جب آپ کو آسمان پر لے جایا جانے لگا۔ یہ 4 مرتبہ، یہ 4 ایسے مواقع ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، سینے کو، دل کو دھویا گیا ہے۔ کیوں؟ بچے میں اس لیے دھویا گیا کہ بچپنے میں جو بچپنے کی شرارتیں ہوتی ہیں وہ دھو کر کے پاک کر دیا گیا، کہ آپ کے اندر وہ تمام شرارتیں ختم ہو جائیں گی، بچپنے کی کوئی عادت، کوئی شرارت آپ کے اندر نہیں رہے گی۔ 10 سال کی عمر میں دھویا گیا کہ جوانی اور بلوغت کے قریب جو چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور پھر نبی بنائے جانے کے وقت اس لیے دھویا گیا تاکہ نبوت کے بوجھ کو آپ کا دل برداشت کر سکے، اور پھر آسمان پر لے جاتے وقت اس لیے دھویا گیا تاکہ یہ جو واقعہ ہونے والا ہے یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ بہت بڑی ملاقات ہے، اور یہ بہت بڑا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے آپ کے قلب کو دھو دیا گیا تاکہ اچھی طرح آپ سفر کر کے وہاں جو سبق دیں اور پھر آگے جو زندگی گزرے اس کے لیے آپ کا دل مکمل طور پر مضبوط، تیار اور صاف ستھرا ہو جائے۔ آپ کے قلب کو، دل کو 4 مرتبہ اللہ تعالی نے پاک کرایا ہے۔ کسی نبی کی زندگی میں
یہ 4 مرتبہ سینے کا دھونا اور یہ واقعہ کہیں کسی کتاب میں کسی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس کے بعد وہ براق جو اس قدر تیز کہ ایک قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم جب وہ اٹھاتا تو جہاں تک ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہاں تک وہ دوسرا قدم پڑتا تھا، بالکل تیز رفتار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا مسجد حرام سے، کعبہ سے، بیت اللہ سے، مسجد اقصی، فلسطین، بیت المقدس جہاں یہودی لڑ رہے ہیں وہاں تک لے جایا گیا. تمام کی تمام انبیاء موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. آپ امام بنے، تمام نبی مقتدی ہیں، نماز پڑھا دی. یہ بھی خلاف عقل بات ہے کہ نہیں ہے؟ صدیاں ہو گئی، ہزاروں سال بیت گئے اور نبی آ کر کے یہاں پر نماز پڑھ رہے ہمارے نبی کے پیچھے. اس کے بعد وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا. بہت ساری تفصیل ہے بیچ میں کیسے کیا ہوا، لیکن اس چھوٹے سے وقت میں، مختصر وقت میں بیان کرنا یہ محال ہے، دشوار ہی نہیں محال ہے. بس شاٹ یہ ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا اور آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوا. آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد دھیرے دھیرے 7 آسمان میں 7 نبی سے ملاقات ہوتی ہے. ہر نبی سے سلام کلام بات چیت ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس طرح انبیاء سے ملتے چلے گئے اور اوپر گئے ہیں 7 آسمان پر. اس کے بعد اوپر چلے گئے سدرۃ المنتہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا ایک درخت جس پہ نور کے 70,000 پردے، اور پھر اس کی ڈیٹیل میں احادیث ہیں کہ اس سدرۃ المنتہا جو اللہ کے نور سے وہ درخت ڈھکا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا اب یہاں سے آپ تشریف لے جائیے، اب آگے ہماری رسائی نہیں ہے. اگر اس سے آگے ہم بڑھیں تو ہمارے پر بازو جل جائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ساتھ چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا ادن منی، اے نبی اور ذرا قریب ہو جائیے. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. پھر آواز آئی ادن منی یا محمد، اے نبی اے محمد ذرا اور قریب ہو جائیے. اور قریب ہو گئے. اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے محبوب، ہم کہاں تک جائیں؟ اللہ آواز دیتے رہے ادن منی یا محمد، اے محمد ذرا اور قریب ہو جائیے. ہمارے نبی قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں آیت نازل کی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس قدر قریب ہو گئے کہ ایک تیر، ایک کمان کے بقدر، ایک نیزے کے بقدر جو ہے جگہ بچی. بالکل قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فرمایا ایک نیزے کے برابر نہیں، ایک تیر کے برابر نہیں، ایک کمان کے برابر نہیں، او ادنا، اس سے بھی ادنا درجے کے، اس سے بھی کم جگہ باقی رہ گئی، اس سے بھی کم. اور کتنا کم، کتنا کم، یہ کسی کو اللہ نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. ہمارے نبی اپنے صحیح جسم و جثے کے ساتھ بالکل بیداری کے حالت میں یہاں سے گئے اور آسمان پر گئے. اللہ سے ملاقات ہوئی، 3 انعام لے کر کے واپس ہوئے. یہ بالکل صحیح اور سچا واقعہ. اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل جائے گا. گئے، قریب ہو گئے. یہی تو ہے ہمارے نبی. میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارے نبی خود ایک معجزہ ہے. اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو محمد عربی کی ذات کو دیا یہ خود ایک معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا. ہمارے نبی کا آ جانا یہی ایک معجزہ ہے.
ہمارے نبی آئے تو بعد میں، لیکن ہمارے نبی نے خود فرمایا کنت وآدم بین الماء والطین، میں تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جب آدم مٹی اور گارے کے مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ہمارے نبی کا وجود سب سے پہلے ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے جن کی تقدیر لکھی گئی وہ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا وجود ہوا، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، نوری، وہ میرا نور ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، جسم کے ساتھ سب سے بعد میں آئے، لیکن پیدا آپ سب سے پہلے ہو گئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو کبھی پیدا نہیں کرتے، اس چاند سورج کے نظام اور سسٹم کو کبھی نہیں چلاتے۔ یہ تو ہمارے نبی کے استقبال کے لیے اس پورے دنیا کو سجایا، لاکھوں نبیوں، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ہرے بھرے درخت، یہ پھول، یہ کیاریاں، یہ کالیاں، اور یہ باغیچے، اور یہ ہرے بھرے، یہ رنگین دنیا، یہ خوشنمائی، یہ سرسبز و شادابی، یہ سب ہمارے نبی کے استقبال کے لیے پیدا کیا گیا۔ بس یہی خلاصہ یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اللہ نے قریب کیا اور کہا کہ میں 3 تحفے تو بہت سارے ملے، لیکن 3 تحفہ خصوصی طور پر دیا۔ 50 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل، اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ جو کافر اور مشرک نہیں ہوگا، شرک سے جو پاک ہوگا، اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر کے، قریب کر کے اور خصوصی طور پر دیا۔ اے نبی، یہ تحفے اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں دیے، اور اتنا قریب بھی ہم نے کسی کو نہیں کیا۔ یہی آپ کی ذات ہے، آپ میرے اس قدر محبوب اور پیارے ہیں کہ یہ تحفے آسمان پر بلا کر کے اور آپ کو دے دیے گئے۔ یہ تحیات للہ والصلوات والطیبات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد، یہ اللہ نے یہ 2، ایک محبوب اور ایک حبیب، ایک عاشق، ایک معشوق کی بات ہے، جو ہم اور آپ نماز میں 5 وقت دہراتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر کے کہا اے اللہ، التحیات للہ، میری تمام کی تمام جسمانی عبادت اللہ کے لیے، اے اللہ تیرے لیے، والصلوات، اور جس طرح کی بھی عبادتیں ہوں، بدنی ہو، اندرونی ہو، ظاہری ہو، وہ تمام کی تمام عبادتیں آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ساری عبادتیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اے اللہ، ہم نے جتنی عبادتیں کی وہ سب آپ کے حضور میں پیش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، آپ جو چیز لے کر کے آئے ہیں، آپ کی ذات تو بہت بابرکت ہے، تشریف لے آئیے، سلامتی ہو آپ پر، بالکل سہولت اور سلامتی کے ساتھ تشریف لائیے۔ اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا ہمارے نبی کو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے سلام پیش کیا، اس سلام کو ہم نماز میں روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور یہیں پر نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی نے جب جواب دیا تو جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم کو سلام کر رہے ہیں، میرے اوپر سلامتی ہو، بس کہہ دیتے وعلیکم السلام یا اللہ، اے اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو، بات ختم ہو جاتی۔ قربان جائیے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ وہاں پر بھی امت کو یاد رکھا اور کہا اے اللہ
अस्सलामु अलैना, मेरे ऊपर तो सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे वो बंदे जो नेक हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो नेकी करते हैं, इबादतें करते हैं, आपके उन बंदों पर भी सलामती हो। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, वहां भी आपने उम्मत को नहीं भूला। याद रखिए, हमारे नबी की जात वो जात है जिन्होंने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा याद रखा। दुनिया के अंदर हर नमाज के अंदर आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते और दुआएं करते थे तो हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया करते थे, हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया करते थे। कभी भी अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भूला। लेकिन हम और आप दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हमने अपने नबी को कितना याद रखा है, हम अपने नबी के तरीके पर कितना % चल रहे हैं। जो नबी रोते रहे अपनी उम्मत के लिए, गिड़गिड़ाते रहे अपनी उम्मत के लिए, दुनिया के अंदर भी उम्मती उम्मती, कब्र के अंदर भी उम्मती उम्मती, मैदान हश्र में भी जब सजदे में होंगे, एक एक उम्मती की बख्शिश करा, जब तक बख्शिश नहीं हो जाएगी हमारे नबी सर को नहीं उठाएंगे। अल्लाह कहेगा, ऐ मोहम्मद इरफा रासक, अपने सर को उठा ले, तेरे तमाम उम्मती बख्श दिए गए हैं, और जा जहन्नम के अंदर जो उम्मती तेरा नजर आए एक एक को पकड़ करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दे। जब ये मुजदा सुनाएंगे हमारे नबी सर को उठा लेंगे। सुभान अल्लाह कह लीजिए, हमारे नबी सर को उठा लेंगे। इस पैगाम के बाद उठाएंगे कि ऐ मोहम्मद उठा, इरफा रासक, एक एक उम्मती बख्श दिए गए, और आपको जिसको बख्शवाना हो जाइए और हाथ पकड़ करके आप जहन्नम से जन्नत में दाखिल कराइए। ये हमारे नबी की जात है। आज हम और आप भूल गए हमारे नबी क्या दे करके गए थे हमें और आपको। तालीमात को पीछे डाल दिया, नबी की जिंदगी सीरत को पीछे डाल दिया, सुन्नत को पीछे डाल दिया, मनमानी जिंदगी बसर करने में लगे हुए हैं। कसम खुदा की, दुनिया के जिस कौम ने भी हमारे नबी की सुन्नत को अपनाया, चाहे वो दुनियावी फायदे के लिए हो, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। जो हमारे नबी की सुन्नत को अपनाएगा, जो हमारे नबी के तरीके को अपनाएगा, दुनिया के अंदर हर बीमारी बला से महफूज रहेगा, और आखिरत का तो पूछना ही क्या, आखिरत तो ऐसे ही कामयाब हो जाएगी। लोग नबी की सुन्नतों पर आज अमल कर रहे हैं, बीमारी से बचने के लिए, शिफा हासिल करने के लिए, बीमार न पड़े, बला मुसीबत से बचने के लिए हमारे नबी की सुन्नतों को अपना रहे हैं। और हम और आप जिस सुन्नत को अपनाने में शिफा है, बीमारी से हिफाजत है, उसी सुन्नत को हम पीछे छोड़ रहे हैं और हम नए उस तर्ज को अपना रहे हैं, उस मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं जिसमें खवासत है, गिलाजत है और सरासर गंदगी भरी हुई है। हम उस तरीके में घुसते चले जा रहे हैं। 50 नमाजें मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कम कराते रहे, लास्ट में 5 नमाजें रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब नहीं जाएंगे, हमको शर्म आती है, अब 5 रह गई है, अब इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे लोग। इशा की नमाज किसी नबी को नहीं मिली, ये हमारे नबी को खास तौर पर दी गई। तहज्जुद की नमाज हमारे नबी को दी गई और कहा कि ये नमाज फर्ज तो नहीं है, लेकिन जो भी इस नमाज की पाबंदी कर लेगा, मैं इतना करीब हो जाऊंगा कि मैं उसी का हो जाऊंगा। सबसे बेहतरीन नमाज फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज। अगर कोई रात में उठ न सके तो लिखा है कि अगर कोई पढ़ने पढ़ाने वाला हो, बहुत मसरूफ आदमी हो, कि रात में अगर उठेंगे तो फिर नींद पूरी नहीं होगी, दिन भर जो है वो काम नहीं कर सकेगा, तो ईशा के बाद ही वित्र से पहले पहले तहज्जुद की नीयत से 2 रकात कम अज कम पढ़ ले। अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि वही सवाब दे देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया भी था कि तुम पढ़ने पढ़ाने वाले हो, तुम जो है 2 रकात पढ़ लिया करो वित्र से पहले ईशा के बाद, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तहज्जुद का सवाब लिख देंगे। लेकिन वो बरकत, वो फजीलत और वो सरगोशी और वो इनायत है, वो करम, अल्लाह की वो बख्शिश, वो इनाम जो आखिर पहर में, आखिर रात में मिलती है, वो इनाम तो नहीं मिलेगी। उसके बाद आमन रसूल की जो आयत है सूरह बकरा की आखिरी आयत, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अच्छे मज़ामीन और बहुत उम्दा बातों का तज़किरा किया
وہ آیتیں اللہ نے دی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفسیر کر دوں گا۔ اور پھر کیا کہا کہ شرک کر کے جو نہیں آئے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ شرک کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز گھنٹوں پہ بیان کرنے والی ہے۔ شرک کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، شرک اصغر اکبر، اور پھر شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بس کسی مورتی کے سامنے ہم پوجا کر دیں گے اللہ کے علاوہ، اس کی پوجا کریں گے، یہی شرک ہے۔ یہ تو شرک ہے ہی، شرک جلی ہے، یہ ظاہری شرک ہے، یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ لیکن بعض وہ شرک ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک ہے، یعنی لفظاً ایک یہ شرک ہو گیا، جیسے کفر کے معنی انکار، کفر کے معنی انکار۔ اب جیسے آپ نے کوئی حکم دیا، ہم نے انکار کر دیا، تو کہہ سکتے ہیں بھائی اس نے کفر کیا، یعنی میری باتوں کا انکار کیا۔ لیکن کفر کا استعمال ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ کفر کا لفظ اس کے معنی تو ہے انکار، لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے کوئی اللہ کا انکار کر دے، وہاں پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہماری بات کا بھی انکار کر رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، میری بات کا انکار کیا۔ جس طرح بہت ساری جگہ پر قرآن کریم میں ہے کہ اس نے کفر کر لیا، وہاں یہ کفر مراد نہیں ہے کہ میرا انکار کیا، وہاں کچھ اور بھی مراد ہے، میری نعمتوں کو جھٹلا دیا، یا میرے حکم کا انکار کیا، یا اور میرے فلاں چیز کو جھٹلایا۔ تو کفر الگ الگ معنی میں بھی ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے اللہ کے ساتھ شرک، اور اسی طریقے سے اللہ کی کسی بھی صفت میں ہم اور آپ شرک کریں، دوسروں کو اللہ کے درجے پہ رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے۔ ہم جا کے اولاد کسی اور سے مانگ لیں، ہم منتیں کسی اور کی کر لیں، ہم نیاز کسی اور کے نام سے بکرا ذبح کریں، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ جہاں بھی اللہ کے علاوہ ذرہ برابر دل میں کوئی آ گیا یہ شرک ہے۔ عبادت سمجھ کر کے، اللہ کے علاوہ عبادت سمجھ کر کسی کو پکارنا یا کسی کی بھی تعظیم کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی کیوں نہیں ہو، عبادت سمجھ کر کے کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں۔ چاہے عبادت سمجھ کے ہم سجدہ کریں عزت کی نیت سے یا کسی بھی نیت سے، وہ تمام کے تمام شرک ہے۔ اور اگر ہم نے کسی سے کچھ مانگا، بھائی پانی پلا دو، تو آپ کہیں گے کہ اللہ سے پانی مانگیے، تو یہاں پر عبادت سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں، یہاں اس کی تعظیم مقصود نہیں ہے، یہاں تو ہم ایک ضرورت مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اسباب کے درجے میں اس کو بنایا ہے، پانی کے لیے نل ہے، چاپا کل ہے، پانی اللہ آسمانوں سے بھی برسائے گا، لیکن ہم جب چاہیں گے نہیں برسائے گا، اس کے لیے اللہ نے اسباب اور سبب اور جو ہے ذریعہ کے طور پر نل دیا ہے، وہاں سے پانی لے لیجئے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ عبادت کی جب نیت ہو جائے، اسی چاپا کل میں ہم عبادت کی نیت سے جب پانی مانگنے لگے کہ تو پانی دینے والا ہے، تو ہمارے سامنے قابل تعظیم ہے، اور ہم جھکنے لگے نل کے سامنے، پھر یہاں یہ شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ عبادت اور تعظیم نیت نہ ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تھے، تو میں آخر میں ایک بات یہ ذکر کر دوں کہ قریش نے جھٹلایا، اور جب آپ تشریف لائے تھے تو مکہ والوں نے تکذیب کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ میں نے تو تصدیق کر دی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر جلدی جا کر کے واپس آ جائے؟ کہا یہ کیا، اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے، اس سے بڑی انوکھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کو اسی لیے صدیق بنایا، آپ نے ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی، زینے کتنے، سیڑھیاں کتنی، یہ کتنے، وہ کتنے، دیوار، پیلر، اللہ رب العزت نے سامنے کر دیا بیت المقدس، اور کہا کہ نبی دیکھ دیکھ کر کے بتلا دیجئے۔ تمام چیزوں کو بتلا دیا گیا۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، ہم ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں، ساری چیزیں گنتی بھی کر سکتے ہیں، تو اسی طرح اس زمانے میں اللہ رب العزت نے بالکل سامنے کر دیا، کفار کو جواب مل گیا۔ بہرحال جب آپ وہاں پر گئے تو میں 3 ایسے شخص کا تذکرہ کر کے بات ختم کروں گا جو بہت حیران کن ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا
کہ لوہے کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنی زبانوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل تھے، پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے ناخن اور اپنے چہروں کو نوچ نوچ کر لہو لہان کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اے محمد، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے چغلیاں کرتے رہتے ہیں، یہ یہی لوگ ہیں جو آج چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ نمبر 2، آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، بڑا پتھر سر پہ مارا جاتا ہے اور مارنے کے بعد وہ چور چور ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، چور چور ہو رہا ہے، پھر صحیح ہو رہا ہے۔ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اے محمد، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ یہ نہیں کہا جو نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یعنی جو نماز آپ کو ملنے والی ہے، جو اس میں سستی اور کاہلی کریں گے اس کا انجام یہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے ہیں اور پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے آدمی کے رہنے کے لیے روم اور کمرہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے۔ کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کے کھا لیتے تھے، جو سود کھایا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پیٹ میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ نماز میں سستی کرنے کا انجام کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا یا سود کھانے کا انجام کیا ہے۔ جب سود کا اتنا بڑا انجام ہے تو شراب کا کتنا بڑا انجام ہوگا؟ جو شراب پیتا ہے، جو حرام چیز کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اس کا انجام کس قدر خراب ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نماز نہ پڑھنے والا نہیں کہا، سستی کرنے والا پڑھتا تو ہے لیکن سستی کاہلی سے پڑھتا ہے، وقت کو ٹال کر پڑھتا ہے، وقت ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے معراج کا سبق۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے نماز کا ایک تحفہ دیا۔ اگر چاہتے زمین پر بیٹھے بیٹھے جس طرح روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، دیگر عبادتوں کا حکم آیا، اسی طرح کہہ دیتے ہیں نبی اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھو، لیکن نہیں، اس کو بلا کر کے دیا گیا۔ مطلوب اور مقصود یہ تھا کہ اے لوگو، جس طرح ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو آسمان پر نہیں اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا، جب تم سجدے کے اندر جاؤ گے اور سجدے میں جب مجھ سے ملو گے، مجھ سے تمہاری بات ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا جیسا نبی جب میرے پاس آئے تھے اسی طرح تم بھی بالکل میرے قریب ہو جاؤ گے، سرگوشی کرو گے، مجھ سے باتیں کرو گے، اپنا دکھ سکھ، اپنی پریشانی تم مجھے دل سے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا بندہ جب سجدے کے اندر جاتا ہے میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پھر میں کسی سے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اور آپ سجدے کی عادت ڈال لیں۔ اگر ہماری عادت سجدے کی پڑ گئی، انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔